مجھے بٹی صاحب کہہ رہے تھے, شوکت بٹی صاحب چند دن پہلے, کہ اگر آپ کا ایگریمنٹ اسٹیبلشمنٹ سے ختم ہو گیا ہے تو اب آپ بولیں, آپ بولتے کیوں نہیں ہیں؟ تو میں نے بٹی صاحب کو کہا کہ ابھی میرے بولنے کے دن نہیں ہے, وزن بہت زیادہ آئے گا. میرے پاس بہت سارا مسالہ ہے بتانے کو. میں نے 16 دن گزارے ہیں. ان 16 دن میں ہمارے نئے آنے والے چیف صاحب کے بارے میں بھی مجھ سے بڑے سوال ہوئے, عاصم منیر صاحب کے بارے میں بھی. وقت آنے دیں, وقت بھی یہاں ہے, بس ایک میرا ارشد یہاں نہیں ہے, باقی تو سب کچھ یہاں ہے. وقت بھی یہاں ہے, ہم بھی یہاں ہیں, آپ بھی یہاں ہیں. جٹاں تے ویسے بھی رواج ہے اگلیاں نسلاں کولوں بھی بدلہ لین دا, اس لیے سب کچھ اتنے ہی ہے. اس لیے بات کروں گا. ابھی مجھے یہاں پر بات کی گئی جنرل فیصل صاحب پہ, میں نہیں مانتا کہ ان کا اتنا قصور ہے. وہ تو کسی سے ملیں گے, وہ بھی ڈائری میں لکھیں گے کہ میں فلاں پولیٹیکل آدمی سے ملا ہوں. یہ کیسے ممکن ہے کہ باجوہ صاحب کے احکامات کے بغیر وہ مجھے اور اعظم سواتی کو ننگا کریں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کے احکامات کے بغیر ایک میجر جنرل رینک کا بندہ کچھ کرے؟ اس لیے ابھی کیونکہ آپ کے جسم پہ وہ وردی ہے جس کا ہم بڑا احترام کرتے ہیں. میں یہ بھی منتا کہ تو کو ڈردے بھی ہیں تو کیونکہ تسی کٹتے بڑا ہو, میں منافقت نہیں کراں گا, لیکن اصل گل یہ کہ تواڈے جسم تے وہ وردی ہے جدا احترام کرتے ہیں. یہ لمحہ گزر لینے دیں, یہ لمحہ آپ جی لیں. ہم اس لمحے میں اپنی خواہشیں دبا لیتے ہیں, لیکن لمحے آنے ہیں اس میں ہم بھی بات کریں گے. اپنی فوج کے بارے میں بات نہیں کریں گے کبھی بھی, نہ پہلے کی تھی, اکیوز کیا گیا بار بار, نہ اپنی فوج پہ پہلے بات کی تھی, نہ آج بات کی ہے, نہ میرے ارشد نے بات کی تھی, نہ ہم نے کی تھی. پرسنالٹیز پہ بات کی جنہوں نے غلط کام کیا, ان پہ آئندہ بھی بات ہوگی. سلمان صاحب آپ نے کچھ نعرے لگائے, امید کرتا ہوں آپ کو ننگا نہیں کیا جائے گا. اگر کرنے کی خواہش ہے تو آپ سے گزارش ہے, سلمان صاحب ننگے اچھے نہیں لگیں گے. علی نواز عوام ذرا بہتر جسامت رکھتے ہیں, ہماری طرف سے وہ پیش خدمت ہیں, آپ انہیں ننگا کر سکتے ہیں, کیونکہ شوق تو آپ نے پورا کرنا ہے. شہر سلامت ہے, آپ کا شوق سلامت رہے. دوسرا پوچھنا تھا, آپ نے بیان دیا کہ اب آپ نے سیاست سے کنارہ کشی کر لی ہے, تو حضور میں اور اعظم سواتی صاحب شلوار پہن لیں یا بھی نیچے ہی رکھنی ہے؟ کیونکہ وہ اوپر اٹھا کے فلمیں بناتے تھے, مجھے بھی نہیں پتا تھا میرے پیچھے یا آگے کوئی ایسی خاص چیز لگی ہوئی ہے جس میں سے کچھ نکالنا ہے, کوئی نیوکلیئر بم میں استعمال ہونا ہے, ہندوستان کے خلاف ہم نے استعمال کرنا ہے اسے. تو مجھے نہیں پتا تھا کسی ایسے سپیئر پارٹ کا جو میرے پاس تھا, جس کو اتنی باریک بینی سے دیکھ کے فلمایا گیا. تو اگر ابھی خواہش باقی ہے تو ابھی کافی ساری قیادت باقی ہے. عمران اسماعیل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, تو ابھی کافی قیادت باقی ہے. آپ نے شوق فرمانا ہے اگر آپ نے بتانا ہے. میں صرف آخری بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ارشد میرا دوست, میرا بھائی, مرنے سے 3 دن پہلے, میری اس سے شہید ہونے سے 3 دن پہلے اس سے میری بڑی لمبی بات ہوئی. اس بات میں وہ انتظار کر رہے تھے, انہیں بڑی امید تھی جنرل عاصم منیر سے. مجھے انہوں نے خود بتایا کہ چانسز ہیں یا جنرل عاصم منیر آئیں گے یا جنرل ساحر آئیں گے. یہ دونوں آئے, یہ ہمیں انصاف دیں گے. یہ دونوں آئے, پاکستان میں سکون ہوگا. یہ دونوں آئے, پاکستان میں لا اور سیاست اور ڈیموکریسی کا بول بالا ہوگا. عاصم منیر صاحب آپ آ چکے ہیں. ارشد شریف کی آواز بند کی جا چکی ہے. اسے آپ سے 1 سیکنڈ سر, ٹھیک, انہیں آپ سے بڑی امیدیں ہیں. سو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے انہیں انصاف فراہم کرنا ہے. اگر کوئی غلط اکیوز ہوا ہے تو بالکل وہ بری ہو جائے, صحیح اکیوز ہوا ہے تو اسے سزا ملے. آپ کو کپتان کا ساتھ دینا ہے پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے. اگر آپ آج نہیں نکلیں گے تو آنے والی جو ہماری نسلیں ہیں وہ غلام رہیں گی, یا اغیار کی یا یہاں پر, اور آزادی آپ کو گھر بیٹھ کے نہیں ملنی. اس کے لیے قیمت دینی پڑنی ہے, شاید اس کے لیے آپ کو ننگا بھی ہونا پڑے.